الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. قوله تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والثمرات صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین. آج کی بزم محبت کے جملہ اہل دانش خصوصاً مہمان خصوصی راولپنڈی ڈویژن تحریک میلاد القرآن کے صدر وقار عزت مآب عزت نشان جناب ڈاکٹر ارشد مصطفی صاحب مدثر العلی خطیب والا شان مسجد حاضہ اور بابا جی صاحب ساجد دسترنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض لینے والے دن جملہ جناب جہانگیر صاحب رضوی حضرت اللہ، جناب ڈاکٹر یاسر حسین صفی الخیری مدثر العلی صوفیزم میں پی ایچ ڈی اور تحریک میلاد القرآن کے رہنما، جناب حضرت علامہ کلیم صفی صاحب جملہ علماء قاری حبیب الرحمن فیصل کا نام دیا گیا کہ ان کے مدرسہ کے طلباء تشریف فرما ہیں. والثمرات یہ جو شہادت کی پوری عنوان ہے، اس میں صرف میں نے والثمرات کہا، اور والثمرات کہنے سے مراد میں امام علی اصغر علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کروں اور آپ کی توجہ چاہوں. آپ کی توجہ چاہوں کہ ملکی قانون کے مطابق چائلڈ لیبر منع. ہم اس وقت اس عنوان کو تفصیل سے نہیں چھیڑیں گے کہ وہ سول جج ہیں یا سیشن جج ہیں جن کے یہاں چھوٹی بچی کام کر رہی تھی اور انہوں نے قانون پڑھا تھا اور انہوں نے تربیت دی تھی، اور آج کا نظام اور آج کے حالات، ہمارے گھر کے حالات اور ہمارے گھریلو واقعات اور امام علی اصغر علیہ السلام کی شہادت و قربانی اور 9 محرم شریف کو اپنا سلام عقیدت بحضور شہداء کربلا علیہ السلام پیش کرنا در حقیقت خصوصی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اپنی طرف حاصل کرنا ہے. اور اس بات کی تفصیل کی طرف میں نے عرض کیا نہیں چاہتے کہ جج صاحب کو پتا تھا کہ چائلڈ لیبر منع ہے اور کیا واقعہ پیش آیا اس کی تفصیل آپ کے علم میں ہے، اور حاضرین کے علاوہ اور نزدیک سے دیکھنے والے اس لائیو براڈ کاسٹ کے ذریعہ ناظرین کو بھی اس بات کا علم ہے کہ صورتحال کیا ہے، جہاں مخلوق نظام تعلیم کے حوالہ سے بھی تازہ صورتحال ہے. اور وہ جامعہ اسلامیہ بہاولپور جس کی دینی حیثیت جناب غزالی زمان امام اہل سنت جناب سید احمد سعید قاضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرپرستی اور تعلیم و تربیت کی وجہ سے یہ عالی نشان اور عالی مرتبہ رہا. اگر ہمارے علم میں یہ باتیں جامعہ اسلامیہ کے حوالے سے نہیں ہے تو صرف اس کا تذکرہ کر دینا کافی ہے. اس کی تفصیل کے لیے بھی اور حائل ہونا اپنے مہمان خصوصی اور ان کے کلام غول اور آپ کے درمیان مناسب اور درست نہیں ہوگا. دیکھیے وہ منظرنامہ یاد کیجیے اور ذرا آنکھوں کو بند کر کے صاحبان دانش تصور کیجیے گا جو بچوں والے ہیں اور جو نواسوں والے ہیں اور جو پودوں والے ہیں، وہ تصور کیجیے گا واقعہ کیا ہے، وجہ کیا ہے. وجہ دین اسلام کو بچانا ہے کہ ممبر شریف جس کی بقا ہے اس کی بقا کو بقا رکھنا ہے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بقا مسئلہ ہے، مصلی رسول مسئلہ ہے، اور مسجد شریف کی بقا مسئلہ ہے. گویا نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری چیزیں اور وہ سارے اینگلز اور وہ سارے حوالے ان کو بچانا مسئلہ ہے کہ یزید پلید کو اگر یہ اجازت دی جائے. اور دیکھیے تصور کیجیے کہ میں رافض جن کی بات بھی نہیں چھیڑتا اور میں یہ واقعہ بھی نہیں چھیڑتا کہ پانی لینے کون کنواں پہ گیا اور کس طرح جب مولا مشکل کشا امام شجاعت حیدر کرار امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ جو منظرنامہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اور پھر کس طرح کربلا میں جنات کا بادشاہ بھی حاضر خدمت ہوا اور کہا آپ کے بابا جان نے امام علی پاک نے ہمیں کلمہ پڑھایا تھا، آج ہم حکم کے منتظر ہیں. کیسے انکار کیا، صبر و رضا کی کیسی باتیں چلتی رہی. یہ ایک تفصیل طرف عنوان ہے، لیکن یاد کیجئے اے بچوں والو، اے بیٹوں والو،
اے نواسی والوں، آج مذمت دینے والوں، بچیوں کے ساتھ ہونے والی ظلم، زیادتی اور جبر پر مذمت کا بیان جاری کرنے والوں، اس کو برا جاننے والوں، اس بچی کے اوپر ظلم و تشدد جو کسی جج کے گھرانے کے اندر ہوا اس کو برا جاننے والوں، تصور کرو کہ ان بچوں کی کل کو بچانے کے لیے، ان کے کلمہ کو بچانے کے لیے، ان کی حیثیت کو باقی رکھنے کے لیے، ان کو عزت دینے کے لیے، عزت کا نشان اور برکت امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے بیٹے، اپنے اپنی ننھی اولاد امام علی اصغر علیہ السلام کو کس طرح سامنے کیا تھا، اور تیر 6 ماہ کے امام کے حلق سے کس طرح پار ہوا تھا۔ تیر اس لیے پار نہیں ہوا تھا کہ آج کی معاشرت میں، آج کے نظام میں، آج کے چلن میں ہمارا رویہ گھروں کے اندر اپنے بچوں کے لیے، سوسائٹی میں اپنی نسلوں کے لیے، اور قانون کے پہریداروں کے ہاں اپنے لوگوں کے لیے ظلم، جبر اور استبداد کو برداشت کرے۔ حضرات، اعلی کلمۃ الحق کا نام حسینیت ہے، اور جزیدیت اس کا الٹ ہے۔ اندھیر کو اور ظلم کو اور جبر کو، قانونیت کے سارے نظام کو، فرعونیت کے سارے سلسلوں کو، اور حمانیت اور شہزادیت کے سارے معاملات کو جمع کر لے تو ایک یزید کا کردار بنتا ہے۔ ابتدا اس کی اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی تھی، انتہا اس کی حسین علیہ السلام نے فرمائی، اس لیے نہیں کہ یہ سلسلے چلتے رہے، بچے رولتے رہے، ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم اور جبر ہوتا رہے، بچیوں کے کردار کو منفی کر کے معاشرے کے سامنے پیش کر دیا جائے، اور اسلامک سوسائٹی کے اس سارے نظام کو تہوالا کر دیا جائے جس کے لیے سارے لوگ کوشاں ہیں۔ ہم آج اپنے مہمان خصوصی کو سننے سے پہلے جناب قبلہ محترم ڈاکٹر ارشد مصطفی صاحب مدد اللہ العالی، ان کو سننے سے پہلے قبلہ شیخ الاسلام مدد اللہ العالی کی جھلک کو اپنے اذہان میں بٹھانے سے پہلے حضور مفکر اسلام قبلہ شاہ جی جان مدد اللہ العالی کے پیار کو اور سرپرستی کو اپنے جی میں رچانے سے پہلے اس بات کا تصور کر لیں کہ ہمیں حسینیت کا طرز یہ ہے کہ ہمیں ایسے نظام سے بغاوت سیکھنی ہے کہ جو نظام ہمارے بچوں کو اس درجہ پر لے آئے کہ ان کے جسم زخمی ہو جائے، وہ زندگی اور موت میں کے درمیان ٹکراتے رہے، اور پھر کوئی بالا شخص اور کوئی طاقتور شخص اٹھے اور وہ ان کے والدین کو یاد رکھے گا۔ میری آخری بات، آخری جملہ ہے کہ اگر پروسیکیوٹ ہو کوئی بندہ اور 302 میں پروسیکیوٹ ہو، راضی نامہ بھی پیش ہو جائے، تو اس کے باوجود ججمنٹ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ معاشرے کو انتشار کا شکار کرنے کی وجہ سے آپ کو پھر بھی دیت دے جانے کے باوجود 10 سال کی قید بمشقت دی جاتی ہے۔ ان امور کو چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، سارا نظام عدل اور سارا نظام انصاف مد نظر رکھے۔ ہم ضروری نہیں ہے کہ صرف چپٹر بٹا 23 FIR کی بات کریں، ضروری نہیں ہے کہ صرف اس کے عنوان پہ بات کریں، بات جس عنوان پہ بھی ہو، وہ حیثیت کا جذبہ انصاف کے لیے، آج ہم اگر صاحبزادگی کے لیے، آج اگر ہم عقیدت کے لیے آج کے بزرگوں کی اولادوں کو اتنا احترام دیتے ہیں، تو امام علی اصغر کا جو پیغام ہے اس کو ہمیں بہرحال مد نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔